أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں. تو یہ دو آیات ہیں. ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایک خاص بشارت اور خاص وعدہ جو ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ضروری احکام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہوں اور پوری فرم برداری کریں، یہ لوگ اگرچہ فضائل و کمالات میں مرتبہ کمال کو نہ پہنچے ہوں، مگر بسبب اطاعت خدا اور رسول ان کو جنت میں کاملین یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت اور مرافقت نصیب ہوگی، اور باوجود اپنے کم تر درجہ کے جنت میں ان کاملین کی ملاقات اور زیارت سے مشرف ہوتے رہیں گے. اصل میں اس آیت کا شان نزول مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جانوں اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب کبھی آپ گھر میں یاد آتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب تک آپ کو آ کر دیکھ نہیں لیتے صبر نہیں آتا. خیر، یہاں تو حاضر خدمت ہو کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں اور دل کو چین اور سکون مل جاتا ہے، لیکن جب آخرت کا خیال آتا ہے تو یہ سوچ کر دل بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہاں آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے اور آپ کی زیارت کیسے ہوگی، اس لیے کہ آپ تو جنت کے درجات عالیہ میں ہوں گے. وہاں تک ہماری رسائی کہاں، ہم وہاں تک کہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں، اور ہم حضور کی زیارت کیسے کر سکیں گے. ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ثوبان بھی تھے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے، یعنی پہلے آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، مولا کہتے ہیں اس کو. ان کا تو چہرہ اسی فکر میں زرد پڑ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت ملاحظہ فرمائی تو پوچھا، کیا حال ہے ثوبان، کیا ہوا گیا تمہیں؟ تو حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے، مگر آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا. جب حضور کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میرا اس وقت کیا حال ہوگا، اور مجھ پر حضور کے بعد بغیر حضور کو دیکھے کیا گزرے گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں فرما بردار اطاعت شعار بندوں پر جو انعام اور فضل الہی ہوگا اس کو بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے ان کو بشارت سنا دی گئی کہ مطیعین کو کثرت اطاعت سے کمال حاصل نہ کر سکیں تو بھی جنت میں ان حضرات مقبولین کے ساتھ ہوں گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا. تو بہرحال درجات مختلف ہوں گے، مراتب کا تفاوت ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ فرق رہے گا، لیکن ملاقات پھر بھی ہوتی رہے گی. اب ملاقات کی کیا صورتیں ہوں گی، کیا شکلیں ہوں گی، اب اس سلسلے میں کوئی متعین طور پر تو
نہیں کہا جا سکتا، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو موطا امام مالک میں منقول ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے، جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو، ہم ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں مزے سے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، اسی طرح دور سے انبیاء کی زیارت ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی صورت ہوگی کہ درجات میں ملاقات کے لیے آیا جایا کریں گے، جیسے حضرت ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست ہوا کرے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو۔ تو اس آیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ رہنے کی بشارت تبھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ اونچے درجات کی طرف پہنچ جائیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت کعب ابن اسلمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت حضرت کعب اسلمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی، تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو کعب اسلمی نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ تو کثرت سے سجدے ظاہر بات ہے اکیلا سجدہ تو نہیں ہوتا، مراد یہ کہ نوافل کثرت سے پڑھو، زیادہ نوافل پڑھا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس بنا پر نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اصل بات یہی ہے، تو بنیادی چیز اس میں جو ہے وہ اصل میں محبت ہے۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ قرب وہاں بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف میں طرق متواترہ سے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی، کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو چونکہ وہ سچے عاشق تھے انہیں کو تو یہی چیز درکار تھی، تو اس لیے خوشی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے ایک اور روایت بڑی عجیب سی ہے جی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت نقل کی معجم طبرانی میں کہ ایک شخص حبشی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی، تو اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ضرور، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے
اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل اس کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔ تو بہرحال اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ دہر کی یہ آیت نازل ہو گئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں ضرور۔ تو یہ سن کر حبشی نو مسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ تو بہرحال یہ واقعات تھے، اور یہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی کامل اطاعت کرنے والا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ان اونچے درجے والے ہستیوں کے ساتھ، پہلے ہستی انبیاء کی، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء اور چوتھے صالحین۔ تو بہرحال عمل ٹھیک کرے تو ان چاروں کے ساتھ مل سکتا ہے۔ ہاں، نبی تو جو اللہ نے بنا دیے، نبوت چونکہ کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہ بھی چیز ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو وہ دین کی جتنی بھی کوئی پابندی اور پیروی کرے تب بھی وہ نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنانا تھا بنا دیا، بس اب نبی بنانا کا دروازہ ختم ہو گیا، اور اب اس کے بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ البتہ صدیقین، شہداء اور صالحین یہ کسبی چیز ہے، جیسے قرآن میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، تو صدیق بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہداء بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، صرف خدا کے کلمہ کی بلندی کے لیے جان دے دیتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور صالحین جو صحیح زندگی پوری شریعت کے مطابق بنا لیں وہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو پہلا درجہ تو ہے انبیاء کا، یہ تو ہے وہ بھی، اور اگلے 3 درجے ایسے ہیں جو کسبی ہیں، انسان کسب کرے تو ان درجات تک خود ہی پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر نشر اپنے مقبولین کے ساتھ فرمائیں، اور ان حضرات کاملین کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیں۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں اپنے اولیاء، نیک اور صالح بندوں سے تعلق نصیب فرما، اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔